وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند درود و سلام پڑھو قد ذات کہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. حضرات اللہ کریم تھوڑا میرا میل بہانا قبول تے منظور فرماوے. یقیناً بہت بڑی سعادت ہے ایسی سردی دے وچ محفل میلاد دے وچ آمنا. ٹھٹھردی سردی دے اندر بندہ آن بہے تے نبی دی نعت سنے، لیکن کوئی احسان کہہ نہیں اس آسا جو نبی دے میلاد دی محفل دے وچ بھی نہ آ سکے. اسا بیا کیا کرن جو کہ حصے دے کیا کرے سو کوئی احسان کہہ نہیں. حضور دے ذکر دی خاطر رہ بیٹھے گئے. اللہ سی حضور دے ذکر دے صدقے اے سردی دے مد مقابل اللہ تعالیٰ تو آپ کو سا کو نیکی عطا فرمائے سے آمین. لہذا جنریٹر دی آو خراب تھی نہ بے جوڑے ہیں تو سبحان اللہ سنو میں اپنی پیش کرا بسم اللہ. سارے ایک باری ملتے جب پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رکھے جو نکیر ہے تقاضا میرے آگے رکھے جو نکیر تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے. سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے. اور جب آل محمد کا دیا واسطہ جب آل محمد کا دیا واسطہ جب آل محمد کا دیا واسطہ مانگا جو خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے. مانگا جو خدا سے وہ پڑا تھا میرے آگے. اور شیر سن سو جانا چند دی سطح سے ہور گلے پر چند کون بلانا ہور گلے. حضرات آج دے سائنسدان کے اندر اسا چند دے پہنچ چکے ہیں، چاندر دے پہنچ چکے ہیں، بڑا اعزاز ہے. لیکن آج چاندر دے پہنچے لیکن 1500 سال پہلے حضور چند کو سڈیا ہاں آئے ہائے عاشق بدلے سبحان اللہ کے نام کے ساتھ. جاڑا چند دی سطح سے ہور گلے پر چند کون بلانا ہور گلے. پانی فرش چو ہر کوئی کٹ نہ دے پر انگلیاں چو چلانا ہور گلے. پانی فرش چو ہر کوئی کٹ نہ دے انگلیاں چو چلانا ہور گلے. تے سورج چڑھ دے چڑھدا صدا انسان کے کلمہ پڑھ سکتا ہے پتھرا تو پڑھنا ہو
کر گلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی خواب شہر مدینے دے بازار نظر آجا جیڑا دل چاہ دے جو میں کو مدینے دے خواب دے وچ بازار نظر آجا جیڑا دیکھ ہے تو بھی تجربی چارے یار نظر آجا وہ بکروں مرو عثمان والی چارے یار نظر آجا تے کربل دے سچے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق سنت اکھ کھولن تو پہلے طاہر لو سرکار نظر آجا اس وقت یا جو تیبہ ونمایا تیبہ ونمایا تیبہ ایک سونا تو لگنا تو جفیر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنا تو جفیر بھی تو مایا تے کوئی بیلا گور دیا سونے کوئی بیلا گور دیا عرش میں جمعہ نالین حضور دیا عرش میں ایسا شعر ہے میں کیونکہ پتہ تھا کوئی پڑھا دو بول پڑھا سبحان اللہ عرش میں تو میری برادری کا بنی کوئی لالا عرش میں چمیاں نے نالین حضور دیا حضرات جڑے سونے نبی کا میلاد منائی بیٹھو اے نبی صاحب کو فائدہ کیا کیا نہیں رہا ہے اے نبی صاحب کو فائدہ کیا کیا نہیں رہا ہے سماعت فرمائے آمال پوچھی جن جیتی سارے گانے کرے سکتا لیکن اتنے کی بولی ہے پہلے پڑھتا سرے کیا اپنی زبان ہے آمال پوچھی جن جیتی ایہو حق اللہ بنائے آمال پوچھی جن جیتی ایہو حق اللہ بنائے سر پر استوس ٹھہرو بڑھ ماہی آگائے ذرا زیر پر استوس ٹھہرو بڑھ ماہی آگائے مد مکی آگائے مد میں آگائے ذرا زیر پر استوس ٹھہرو لجپالا بچ آؤ
حضور توجہ فرماؤ منکر نکیر دے نال سوال جواب دے قبر دے اندر عاشق کیا بتا کے میرے عیب گناہ نہ کھولو ہن برت سیاہ نہ کھولو کبڑی وچ کرے نہ بولو بدکار سمجھ نہ رولو باب عیب ہزاراں سنگ سے چھڑایا ذرا دیر برستوں ٹھہرو بن ماگیا بنائے لجپال قبر وچ اوسی نہ صحیح ایمان ہے نہ صحیح عقیدہ نا لجپال قبر وچ اوسی ساڈی زید حضور تے پوسی اور روح شاد حضور تے دوسی ایک پل دا خوف نہ ہوسی اسا نعرہ رسالت دا وچ قبر دے لاوائے ذرا دیر پر اس تو ٹھہرو میرے ماگیا بنائے کیونکہ جب میں مریا میری لاش ہوتے میرے سجن نیر وہاں لگے جڑے کرتے سنگار پیار میری قبر تے مٹیاں پاؤں لگے انہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میری قبر تے مٹیاں پاؤں لگے میں پوچھیا یارو سجنوں بیلیو اج کیوں چھوڑ چھوڑا سامنو جان لگے گھبراوا کملی والے کملی والے اور لگے لجپال قبر وچ اوسی ساڈی زید حضور تے پوسی اور روح شاد حضور تے دوسی ایک پل دا خوف نہ ہوسی اسا نعرہ رسالت دا وچ قبر دے لاوائے ذرا دیر پر اس تو ٹھہرو ماگیا بنائے غلام محمد چشتی گل دنیا دی ہو گئی گل عالم برزخ دی ہو گئی گل میدان معاشر دی رہ گئی گل بڑی اوکھی ہے کتنی اوکھی ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سبحان اللہ نہیں سنائی میں حضور کی بخشش دی گل بیٹا کریں نا میدان کھلے محشر دے ایسی بڑی اوکھی گل ہے میدان محشر بڑا اوکھا کام ہے کہ ضرور ہے لیکن سونا بیٹا اسی مقام محمود دوتے عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا میدان کھلے محشر دے بند در دوزخ دے کرتے اٹھے آسی ہم کوئی ڈرتے کسی حکم ملائکہ ہرتے محبوب یوں چلیا اسا وعدہ نبھاوائے ذرا دیر پر اس تو ٹھہرو میرے ماگیا بنائے میرے ماگیا بنائے میرے مدنیا بنائے ذرا دیر پر اس کو ٹھہرو میرے ماگیا بنائے غلام محمد چشتی جو سونا گیا انہوں نے تو محفل سجائی ہے بھائی عبدالغفار نے چاچا عبدالکریم نے چاچا لوک صاحب نے سارے رل ملتے انہوں نے تو محفل سجائی ہے تو کیا پیش کرے سے کہ ہس ہس جا میں نے سمجھنے والا آنکھوں چا سبحان اللہ
ہنس ہنس جان میں نے مدینے والا لائے نکار کرے مدینے والا لائے نکار کرے مدینے والا ہنس ہنس جان میں نے مدینے والا ہنس جان میں نے مدینے والا حاکم تیرا جب سرکار اکھیاں پہ ہنس جان میں نے مدینے والا ساری عمر میں آتا گیا ساری عمر میں آتا گیا لکھا بڑا کوئی نہیں لگتا اور کوئی نہیں لگتا بے شک سلطان بنا دے میرا دادا بنا دے اس مبارک ہو جس اللہ کریم میری حاضری قبول کا منظور فرماوے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق اللہ العلی العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انا من نور اللہ وکل الخیر او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. عزیزان گرامی قدر، اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. صاحبان محفل، بانیان محفل، جنہوں نے مل جل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بزم کو سجایا، اللہ ان کو، ان کے گھر بار کو، پورے اس علاقے کو، پوری بستی کو، پوری برادری کو اللہ بادشاہ فرمائے. عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا
یہ عبادت ہے۔ صالحین کا ذکر کرنا نزول رحمت کا سبب ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر صالحین کا اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر کیا جائے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر کرنا اس کا درجہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے 26 انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں کیا۔ ویسے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اس جہان میں تشریف لائے، لیکن قرآن نے 26 نبیوں کا ذکر نام لے کر قرآن میں کیا۔ اگر انبیاء کا ذکر عبادت نہ ہوتا تو کبھی قرآن میں ان کا نام لے کر ذکر نہ کیا جاتا۔ اس لیے واضح طور پہ آدم صفی اللہ کا ذکر عبادت ہے، نوح نجی اللہ کا ذکر عبادت ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر عبادت ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر عبادت ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر عبادت ہے، عیسیٰ روح اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ آپ اس سے نتیجہ اخذ کریں کہ جب دیگر انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو جو ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی تاجور ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی آقا ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ 1,24,000 نبیوں کا ذکر ملا کر ایک طرف، ان نبیوں کا ذکر کا ثواب ایک طرف، اور کملی والے محبوب کے ذکر کا ثواب ایک طرف۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ کم از کم 3 سے کم معجزے اور 13 سے زیادہ معجزے یا 9 سے زیادہ معجزے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیے۔ کسی کو 3 ملے، کسی کو 4 ملے، کسی کو 5 ملے، کسی کو 6 ملے، کسی کو 7 ملے، کسی کو 8 ملے، کسی کو 9 ملے۔ 9 ایک روایت میں ہے کہ 13 سے زیادہ معجزے کسی نبی کو نہیں ملے۔ چلو ہم شرع 6 نہیں لگاتے، 7 نہیں لگاتے، 8 10 نہیں لگاتے، 11 نہیں لگاتے، 12 نہیں لگاتے، 13 درمیان میں چلے آتے ہیں۔ 7 کو 8 کو یا 9 کو 1,24,000 سے ضرب دیجئے تو جو حاصل ضرب آ جائے یہ سارے معجزے اللہ نے فقط محبوب کائنات کو عطا فرمائے۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ جمیع نبیوں کو جو بالجملہ معجزے ملے ہیں ان سب کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ نے فقط اپنے محبوب کو کمال عطا کی۔ اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے جسم کی، نسبت کی، توسل کی، حسب کی، نسب کی، صحبت کی، اضافت کی، ہر ایک چیز کو اللہ نے معجزہ بنایا۔ آپ کے ہاتھ معجزہ، آپ کے قدم معجزہ، سر کے بال معجزہ، ابرو مبارک معجزہ، پیشانی کی چمک معجزہ، آپ کی پلکیں معجزہ، آپ کی آنکھیں معجزہ، آنکھوں کی بصارت معجزہ، گالوں کی لالی معجزہ، آپ کے لب معجزہ، لب کی چمک معجزہ، آپ کی زبان معجزہ، زبان کا لعاب دہن معجزہ، حضور کی داڑھی معجزہ، داڑھی کا ہر ایک بال معجزہ، حضور کی گردن معجزہ، حضور کا سینہ معجزہ، آپ کے ہاتھ معجزہ، آپ کے قدموں کے نشان معجزہ۔ اس لیے معجزہ نہ ہوتے اللہ کبھی قدموں کے نشانوں کی قسم نہ اٹھاتا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، محبوب اس شہر مکہ کی قسم۔ اندازہ کیجئے اب بلد لفظ 2 مرتبہ آیا، لا اقسم بہذا البلد، پھر کہا وانت حل بہذا البلد، حالانکہ ایک ہی بلد کا لفظ کافی تھا۔ اللہ تو نے 2 بلد کیوں ارشاد فرمائے؟ فرمایا در حقیقت ہم نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں بیت اللہ ہے، اس میں آب زمزم ہے، اس میں عرفات ہے، اس میں مینا ہے، اس میں مزدلفہ ہے۔ فرمایا مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ مکہ کی مٹی پر میرے محبوب محمد عربی کے قدم لگ چکے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا مطلب ہے محبوب مکہ کی بھی قسم اور اس شہر کی بھی قسم جس میں تو تشریف فرما ہے۔ مطلب یہ کہ محبوب مکہ میں ہو، مکہ کی قسم، محبوب مدینہ میں ہو، مدینہ کی قسم، محبوب بدر میں ہو، بدر کی قسم، محبوب احد میں ہو، احد کی قسم، محبوب خندق میں ہو، خندق کی قسم، محبوب حنین میں ہو، حنین کی قسم، محبوب تبوک میں ہو، تبوک کی قسم، محبوب غار ہیرا میں ہو، غار ہیرا کی قسم، محبوب غار ثور میں ہو، غار ثور کی قسم، محبوب اپنے والد کی پشت میں ہو، حضرت عبداللہ کی پشت کی قسم، محبوب تو ماں کے پیٹ میں آیا، حضرت آمینہ کے شکم کی قسم، محبوب تو حلیمہ کی گود میں گیا،
حلیمہ کے گود کی قسم، اگر صدیق نے تجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا تو صدیق کے کاندھوں کی قسم محبوب جہاں جہاں تیری نسبت، فرمائے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا وَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، محبوب تیرے ان غلاموں کے گھوڑوں کی قسم، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم، اور ان کی ٹاپوں سے گرد و غبار اٹھتی ہے، مجھ خدا کو اس گرد و غبار کی قسم، اللہ قسمیں، اور میں جہاں جہاں محبوب کی نسبت ہوتی جائے گی میں خدا وہاں کی قسمیں اٹھاتا جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جہاں محبوب کے قدم وہاں کی قسم، بھئی دیکھیں نا، گھوڑے کی قسم، گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم، اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم، اٹھنے والی گرد و غبار کی قسم، تو اللہ کو محبوب کی نسبت اس لیے پیاری ہے، اس طرح پیاری ہے کہ جہاں جہاں محبوب کی نسبت ہو جائے اللہ کو اس جگہ کی بھی، اس ذات کی بھی، اس مکان کی بھی، اس زمان کی بھی، جیسے فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ محبوب کی قسم، کبھی فرماتے والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب تیرے زلفوں کی قسم، والفجر، محبوب تیرے آنے والے آمد کے وقت کی قسم، محبوب فجر میں آئے، فجر کی قسم، محبوب کے چہرے کی بات آئی، چہرے کی قسم، محبوب کی زلفیں لہرائیں، محبوب کی زلفوں کی قسم، محبوب کے سینے کی بات آئی، سینے کی قسم، پر میں جس کو نسبت محبوب سے ہوتی جائے گی اس جگہ کی قسم، اب میلاد کی بھی قسم ہو گئی، اس لیے کہ میلاد کی نسبت بھی کسی خان جان سے نہیں، محمد مصطفیٰ کی آمد سے نسبت۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے یہ دوسرے پارے کی آیہ مقدسہ ہے، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، جس کا ترجمہ یہ ہے محبوب تیرے چہرے کے اٹھنے کو ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تیرا چہرہ جب آسمان کی طرف اٹھتا ہے اللہ فرماتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میں خدا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ قد نرا تقلب، وجہ یہ تھی سرکار دو عالم نے، یہ بخاری شریف میں ہے، نحو الی بیت المقدس صلی رسول اللہ، صحیح بخاری شریف، ستۃ عشرہ اور سبعۃ عشرہ شہرین، 16 یا 17 مہینے کملی والے نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف رکھ کے نماز پڑھی۔ نماز فرض ہونے کے بعد آپ نے 16 یا 17 مہینے تک، یعنی شب معراج کی رات نماز فرض ہوئی، اس وقت کی بات ہے 16 یا 17 مہینے تک آپ نے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ایک دن کسی دشمن نے تانا دیا، اگر آپ کا دین اپنا ہے، کتاب اپنی ہے، شریعت اپنی ہے، تو آپ پھر ایسا کریں، ایسا کیجئے، اپنا قبلہ بھی اپنا بنائیں۔ آپ تورات کو منسوخ کہتے ہیں، انجیل کو منسوخ کہتے ہیں، زبور کو منسوخ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا دین بھی اپنا، کتاب بھی اپنی، تو پھر جب دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، تو قبلہ بھی اپنا بتائیں، اپنا بنائیں۔ قبلہ اول بیت المقدس آپ کا قبلہ نہیں، یہ موسیٰ کا ہے، عیسیٰ کا ہے، ان کی امتوں کا ہے۔ تو نبی یہ دو جہاں کے قلب اقدس پہ یہ تھوڑا سا رنج آیا، اللہ دشمن مجھے تانا دیتا ہے کہ قبلہ اپنا بنائیں، اللہ مہربانی کر میرا قبلہ بیت المقدس کو ہٹا کے بیت اللہ بنا، بیت المقدس کو ہٹا کے بیت اللہ بنا۔ قبیلہ بنو سلمہ کی جامع مسجد، جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، قبلتین کا مطلب ہے دو قبلے والی مسجد۔ آپ دوپہر کا وقت تھا، قبیلہ بنو سلمہ کے دو جھگڑوں کے اندر آپ صلح کرانے گئے، نماز ظہر یا عصر کا وقت ہو گیا، کملی والے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، غلام پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ اب فرط محبت میں کملی والے بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جملہ دے رہا ہوں، نماز کی حالت میں، آپ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، حتیٰ کہ دعا مانگنے کی حالت میں
آپ اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکتے، بلکہ کہا نماز کے وقت، دعا کے وقت نگاہ کو نیچے رکھا جائے، اوپر اٹھائیں گے تو کہیں ایسا نہ کہ اللہ تمہاری بصارت واپس لے لے، اللہ تمہیں اندھا کر دے۔ اب کملی والے نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک سرکار دو عالم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ زور سے سبحان اللہ کہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اچانک نماز کی حالت میں، بھائی مجھے حکم ہے نگاہ نیچی رکھیں، آپ کو حکم ہے کہ جب نماز پڑھیں اپنی نگاہ نیچے رکھیں، آپ کو حکم ہے، ولی کو حکم ہے، کتب کو حکم ہے، غوث کو حکم ہے، کلندر کو حکم ہے کہ سب اپنی نگاہ نیچی رکھیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ لیکن نماز کی حالت میں کملی والے بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، وَقَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوب تیرے چہرے کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں خدا محمد کا چہرہ ضرور ہی دیکھ رہا ہوں۔ تیری خواہش ہے کہ ہم تیرا قبلہ بدلیں، فرمائے فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ محبوب دیر نہ کر، نماز کے سلام کی انتظار نہ کر، محبوب تو نماز کی حالت میں رخ کو پھیرتا جا، میں خدا تیرا قبلہ بدلتا جاؤں۔ بھئی آج تک کسی مکتب فکر میں، کسی مسلک میں، کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں، کسی تصوف میں یہ کمال نہیں دیکھا کہ ہم نے 4:15 بجے عصر پڑھنی ہے، اب اعلان کرنا تھا 4:30 کا، تو کوئی نماز کی حالت میں اعلان نہیں کرتا کہ کل ہم عصر کی نماز 4:30 پڑھیں گے، لیکن کملی والے نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے دل کی خواہش ہے ہم تیرا قبلہ بدل دیں، بس تو انتظار نہ کر، محمد تو رخ کو پھیرتا جا، میں خدا تیرا قبلہ بھی بدلتا جاؤں۔ بھئی میرا امام غلطی کرے میں لقمہ دیتا ہوں، آپ کا امام غلطی کرے آپ لقمہ دیتے ہیں۔ پیچھے صدیق نے بھی رخ پھیر لیا، عمر نے بھی پھیر لیا، عثمان پاک نے بھی پھیر لیا، حضرت مولا کائنات نے بھی پھیر لیا۔ بعد میں کسی نے کہا نماز نہیں ٹوٹی، فرمایا کیوں ٹوٹتی؟ فرمایا قبلے سے رخ جو پھر گیا، فرمایا ہم یہ نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں کعبہ ادھر ہی ہو جاتا ہے یا رخ محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر، اللہ نے اپنے محبوب کی خواہش پر قبلہ بدلا، یہ ہے مقام رفعت مصطفیٰ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اب یہ بخاری شریف کی حدیث سنیے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے رب کی چاہت کو دیکھا ہے، میں نے آپ کے رب کو دیکھا ہے، اور میں خدا جتنا آپ کی خواہشیں پوری کرتا ہے کسی کی کرتا ہی نہیں، اور میں جتنا اللہ جلدی کرتا ہے آپ کی چاہت پر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا یسارعو، فرمایا ربو کا، آپ کے رب کو اے محمد عربی میں نے جتنا آپ کی خواہش پر فرمایا جلدی کرتے دیکھا ہے، خدا کسی کی چاہت پہ جلدی نہیں کرتا، محبوب تم مانگتا جاتا ہے، میں دیکھتی ہوں آپ کا خدا آپ کو عطا فرماتا جاتا ہے، اتنا ہی دیر لگتی ہے۔ ویسے ہی بخاری شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کملی والے رو رہے تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ حضور میری ماں کافرہ ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری ماں جب برا بھلا آپ کو کہتی ہے نا میرا دل دکھتا ہے۔ اچھا ابھی پتا چلا نبی کی گستاخی سن کے دل دکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور جن غیرت کے ماروں کا دل نہیں دکھتا انہیں انسان ہی نہ کہا کرو، جن کا نبی کی ناموس پر، نبی کی غیرت پر، نبی کی گستاخی کرنے پہ دل نہیں دکھتا سمجھ لو وہ مردہ ہے، اس کا دل مر گیا، اس کا دین مر گیا، اس کا عقیدہ مر گیا۔ اور سچا مومن وہ جو نبی کی ذات کی کسی طرح بھی توہین سن کر جس کا دل تڑپ جائے سمجھ لو پکا مومن ہے۔ ہمیں سیاست نہیں بچائے گی، کاروبار نہیں بچائے گا، نسب نہیں بچائے گا، حسب نہیں بچائے گا، ہمیں بچائیں گے تو قبر میں محمد مصطفیٰ بچائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ حضور میری والدہ آپ کو برا بھلا جب کہتی ہے میرا دل دکھتا ہے، آپ رب سے دعا کریں اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ اب یہ بخاری ہے، آخری روایت، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ اور میں سرکار نے ہاتھ اٹھایا، ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی۔ اس نے پوچھا کیوں دوڑ رہے ہو؟ فرمایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں گھر جلدی پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہلے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری رفتار زیادہ ہے، نبی کی دعا کی قبولیت زیادہ ہے۔ فرمایا جب گیا گھر، فرمایا سمیتو
خقعۃ ماء، میں نے پانی گرنے کی آواز کو سنا، مجھے پتا لگا کہ میری ماں غسل کر رہی ہے، غسل کر رہی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا جب گیا نا میری ماں نے کہا مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنے مکان پہ کھڑے رہو۔ فرمایا غسل کر کے آئی، فرمایا بقیہ بیٹے بعد میں کرنا، بھلے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی محمد کا غلام بنا۔ پہلے جو برا بلا کہہ رہی تھی، ٹھیک چند لمحے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں رب نے کہا ترداہا، محبوب ہم نے تیرا قبلہ بدلا، تیری خواہش تھی، میری خواہش نہیں، تیری خواہش تھی۔ اللہ محبوب کی فرمائے وہاں بھی عبادت ہمیں تھی، یہاں بھی سجدہ ہمیں ہے، لیکن ساری کائنات مجھ خدا کو دیکھتی ہے، میں خدا محمد مصطفیٰ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک فی الدارین یا محمد۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ بھائی یہ دیکھیں، یہ پانی ہے، اس میں سادی سی مثال دوں، اسے آپ پاک کہیں گے، ناپاک کہیں گے؟ پاک ہے۔ خدا نہ کرے اس میں شراب ہو، پھر کیا کہیں گے؟ ناپاک۔ اس کا مطلب ہے گلاس کا کوئی قصور نہیں، جو چیز استعمال کی جا رہی ہے اس کی کیفیت دیکھی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں۔ ہاں، گناہ کیا چیز ہے؟ قتل نہب گناہ قرآن نے کیا، قرآن نے کی۔ غیبت حرام قرآن نے کی ہے، چوری حرام قرآن نے کی ہے، کسی پہ تہمت لگانا حرام قرآن نے کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ پہلے قرآن کی تلاوت کے بعد بھائی غلام محمد نے نبی کی نعت پڑھی۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، سلام پڑھیں گے، ختم پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، تلاوت بھی ثواب، نبی کی نعت بھی ثواب، درود و سلام بھی ثواب، قرآن پڑھنا بھی ثواب، لنگر کھلانا بھی ثواب۔ پتہ چلا کملی والے کا سارا میلاد ہی ثواب۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو شریعت کے خلاف ورزی والی ہو، یا تو کوئی چوری کی بات ہو، یا کوئی جھوٹ کی بات ہو، یا کوئی غیبت کی بات ہو، یا کوئی تہمت کی بات ہو، یا قتل نہب کی بات ہو۔ قرآن نے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمائے حلال وہی ہے جس کو رب نے حلال کر دیا، حرام بھی وہی ہے جسے رب نے کتاب اللہ میں حرام کر دیا۔ آپ کا جس کا ذکر نہیں آیا فرمائے وہ میری امت پہ معاف ہے، مطلب کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ اب آگے حدیث فرمائے من سن سنتا حسنتا فی الاسلامی، اگر کسی ایک بندے نے کہا بدعت ہے، میں نے کہا اچھا ابھی بدعت ہے، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو، انہوں نے کہا نماز پڑھنی ہے، میں نے کہا بھی کون سی، انہوں نے کہا ظہر کی، میں نے کہا کتنے بجے نماز ظہر، انہوں نے کہا 2 بجے، میں نے کہا حدیث پڑھ کے بتاؤ، بخاری سے لے کے مشکات تک کملی والے نے ظہر کی نماز 2 بجے پڑھی، سرکار نے عصر کی نماز 4:15 پڑھی، سرکار نے عشاء کی نماز 7:15 پڑھی تھی، صحابہ نے، صدیق نے، عمر پاک نے، عثمان پاک نے، علی پاک نے، خلفائے راشدین تک کسی کی بات پڑھ کے بتا دو انہوں نے فجر کی نماز 6 بجے پڑھی تھی۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں نے کہا پھر بڑے بدعتی آپ نہ ہوئے، کیونکہ جب سرکار نے 2 بجے نہیں پڑھی تو آپ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ وقت ڈھونڈو نا۔ میں نے کہا وہ وقت کیا تھا؟ میں نے کہا تجھے سمجھنے میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا صحابہ بیٹھے رہتے تھے، کملی والا جب آتا تھا نماز ہو جاتی تھی۔ کرو نا، پھر ویسے کرو نا، سنت پہ چلنا ہے، بیٹھے رہو، امام کو کچھ نہ ہو، جب اس کی مرضی آ جائے، یہی حدیث ہے۔ فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، فرمایا تم بیٹھے رہا کرو نماز کے لیے اس وقت کھڑا ہو کرو جب مجھ محمد کو دیکھ لیا کرو۔ حتی ترونی کے الفاظ ہے ابن ماجہ میں، پتا چلا یہ بدعت نہیں۔ سرکار نے فرمایا من سنہ سنتا حسنتا فی الاسلام، اگر کسی نے اچھی بات کو رائج کیا، قیامت تک جو عمل کرتا رہے گا سب کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ اچھی بات کا رائج کرنا باعث برکت ہے، تو یقیناً ذکی کہ حضور کا ذکر خیر کرنا باعث برکت و رحمت ہے۔ اللہ کریم میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ صاحبان محفل کو، آنے والوں کو، حاضرین و سامعین کو اللہ دو جہاں کی برکت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کہیں لجپال بلایا نہیں کہ میں ظفر نہ آکھاں نوری پہ جندہ جسم دہے برسایا۔ کئی بار زمین اسمان رلو وقت ودنی بے شک جلوے دے، اے ٹھیر رسی
عرش کنو ہر قید تو بار نکلے نہ در در دل کو ہے کر جلوت بھی پنان دہل دے اے بکھن من سفر مدینے وچ جتھا منگن تو پہلے دلے ویندی تا اوے پئی پادے سدا مدینے دکھیاں دا حال دیوی سنا مدینے ویدی تا اوے پئی لکھاں پڑھو نماز پرو بھی سرور کہنی ہن ایک جاتی پوے سجدہ ادا مدینے ویندی تا اوے پئی پادے سدا مدینے دکھیاں دا حال دیوی سنا مدینے ویندی تا اوے پئی سبحان اللہ کو نبی درالا کعبے دی شان پر مل دے خدا مدینے ویندی تا اوے پئی الحمدللہ شاکر بوئے خدا ددکڑا تن دا فکر تکینی روح دی ودا مدینے ویندی تا اوے پئی اللہ تعالیٰ